مجھے یوسف حسن کا ایک نظم کا ٹکڑا یاد آ رہا ہے کہ واقعہ کوئی بھی عجیب نہیں، واقعہ کوئی بھی عجیب نہیں، بود و نابود کی کہانی میں خاک پھر رزق خاک ٹھہری۔ کیا بات سچی بات یہ ہے کہ آج ہم جمع ہوئے ہیں شکیلہ رفیق کو یاد کرنے کے لیے، بھشانی صاحب کو یاد کرنے کے لیے، رفیق کو یاد کرنے کے لیے۔ یہ شکو عاطف کو دیکھا تو مجھے پروین عاطف بھی یاد آ گئی، میرا ان سے بہت قریبی رشتہ تھا، بلکہ ان کی جو آخری تقریب تھی میں نے اس پہ ان کی کتاب پہ مضمون بھی لکھا تھا۔ لاہور میں ہماری بہت سی یاد ہے، نیلم سے، آپ سے، ان کے ساتھ ہمارا قاسمی صاحب کے بہت ساتھ گھر میں، دفتر میں ہمارا وقت گزرا۔ بہرحال اب مجھے وہ آپ کو ایسے میں تھوڑا سا کمپٹیشن کا بھی شکار ہوں، آپ سے بہت پیچھے تھا میں ان کی نظر میں۔ بڑی محبت، ہی از سچ اے ونڈرفل اسپیکر۔ میں نے ان کو بولتے ہوئے سنا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو احمد بشیر تھے ان کے اثرات ان پہ بہت واضح ہیں۔ میں نے انہیں بولتے ہوئے سنا ہے، وہ مائی گاڈ، کمال کے ترقی پسند اور کمال بولتے تھے احمد بشیر صاحب۔ تو آج آپ کو دیکھا، بہت خوشی ہوئی، آپ تشریف لائے، آپ سے ملاقات ہوئی۔ میں اب دیکھتا ہوں کہ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں، پوری بتا کے سورے کو جدا کس سے کریں۔ 3 شخصیات ہیں، مجھے تھوڑا تھوڑا سب پہ بات کرنا ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ رفیع ہو، شکیلہ رفیق ہوں، بھشانی ہوں، یہ میری رائے میں تینوں آرگینک ترقی پسند تھے۔ شکیلہ قلم کی مزدوری کرتی تھی، رفیع عامر جو تھا وہ اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے وہ پڑھ سکے، اور اس نے وہاں سے زندگی کا سفر جو ہے وہ شروع کیا۔ اور بھشانی جو تھے، یہ شاید بہت سے لوگوں کے بہت باتیں ہوئی ہیں، لیکن بھشانی جو تھے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ ایک مدرسے میں سے انہوں نے تعلیم کا آغاز کیا، اس مدرسے میں وہ پڑھتے تھے۔ ان کے عزیز ہیں، یہ خاندان ہے، یہ جانتے ہیں ممتاز خان صاحب، اور وہاں سے وہ لیفٹسٹ جو بنے ہیں، اس کی سمجھ آتی ہے وجہ کہ وہ انہوں نے کیوں لیفٹ کا راستہ اختیار کیا۔ وہ بنیاد پرستوں کے خلاف ہوئے تو کیوں ہوئے، بڑی بنیادی بات ہے۔ اور مجھے ایک بات کی بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج ہم بھشانی صاحب کو جب ہم یاد کر رہے تھے تو ہم نے وہ جو میں نے پہلا نظم کا ابتدائی ٹکڑا پڑھا ہے کہ انسان پیدا آتے ہیں، دنیا میں چلے جاتے ہیں، ہم نے یا ممتاز خان صاحب نے اس لیگسی پہ بات کی ہے۔ ان کی موت پہ نظریاتی گفتگو ہو رہی ہے، ہم ان کے جانے کا غم نہیں کر رہے۔ یا شکیلہ کے حوالے سے جب ہمارے درمیان یہ طے ہوا تھا شکیلہ رفیق صاحبہ پہ، تو ہمیں انہیں سیلیبریٹ کرنا تھا۔ ان کا جو کام ہمارے ہاتھ میں سامنے ہے، ہم اسے سیلیبریٹ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ بین رفیق کو بھی اچھا، اس پہ میرا دل چاہ رہا کہ رفیق کی میں جو ذہانت اور کلیئرٹی پہ بات ہوئی ہے، میری رفیع سے میرا عجیب سا رشتہ قائم ہو گیا۔ میری پہلی ملاقات جو ہوئی وہ عسکری کے گھر باقاعدہ ملاقات ہوئی۔ اچھا، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے والد کا مدعا ہے، اور وہ میرے والد پہ کتاب لکھنے کا اس نے ارادہ کیا ہوا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ کتاب لکھے۔ جیسے پرویز صاحب نے اپنے مضمون میں ذکر کیا ہے کہ وہ نہیں لکھ سکا، تو وہ وجہ بھی بتاتا تھا کہ یہ بھاری پتھر ہے، میں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں، نہیں ہو سکا۔ تو میرے ساتھ جب اس کی ملاقات ہوئی تو میں بڑا سرپرائز ہوا کہ وہ ایک بہت عمدہ افسانہ نگار تھا۔ وہ جو ایکس پہ جو شہرت ہے، یہ تو شہرت حاصل ہو جاتی ہے، کوئی بھی ہو وجہ، آپ بس کام کرتے ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، وہ پاپولر ہو جاتا ہے، لیکن اصل کام ہے تخلیقی۔ وہ افسانہ نگار تھا، اور وہ بہت اچھا افسانہ نگار تھا، اور اس کی جو گریک میتھولوجی تھی اس پہ اسے بہت دسترس تھی اسے، اور وہ اس کا ایک افسانہ وہی اس نے عسکری کے، ہاں کیا نام تھا، ہاں زیبرا اور سم تھنگ، تو آپ لوگوں کے گھر میں لیونگ روم میں وہ پڑھا گیا تھا، اور اس پہ ہماری کافی دیر اس کے ساتھ سیشن بھی ہوا۔ تو میرے لیے بڑا تھا کہ یہ اس کی موت واقعہ ہوئی، اور جس طرح ہوئی
آخری دنوں میں اس کے ساتھ یہ بھی وہ کھڑا ہوا عامر رفیع اور اس کی ہارٹ بیٹ جو تھی وہ بالکل کم ہو گئی. چلیں اس کو ریفرنس کو نہیں لاتے, اس کے اسی ریفرنس کو ذہن سامنے رکھتے ہیں, اسی بات کو سامنے رکھتے ہیں. کوئی بے پناہ تخلیقی قوت کا حامل شخص تھا جو ہمارے درمیان نہیں رہا. اب یہ جو ہے ہماری شکیلہ رفیق, ان کے بارے میں ایک دو باتیں میں کہنا چاہوں گا. تو وہ ان کے ساتھ یہ ہوا جیسے ڈاکٹر صاحب میری ان سے پہلی ملاقات یہ ہوئی, میری ہم اس حد پہ پروگرام کیا کرتے تھے وکٹوریا پارک. تو مجھے کہنے لگی ادھر آؤ. میں نے کہا جی. تو مجھے جائے نماز لا کے دو. میں نے کہا خیریت ہے آپ کو؟ میں نے نماز پڑھنی, میں نے جائے نماز دیا. نماز کا ٹائم ہو گیا تھا. تو مجھے کہتے ہیں تم, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم بلیور ہو. میں نے کہا جی میں ہوں بلیور. تو تم سہیل کے دوست ہو؟ میں نے کہا جی جی میں ہوں ان کا دوست. بلکہ اس طرح کے کئی دو اور واقعات بھی آپ جانتے ہیں. میں نے وہ ایک دفعہ کسی کی شادی کی کوشش کر رہا تھا, میں ہمارے رشتہ دار تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ ہمیں اس طرح, ان سے میں نے رشتے کے لیے کہا. تو کہتے ہیں وہ تو ہم کرتے ہیں بات, آپ مجھے یہ بتائیں آپ مسلمان ہیں؟ میں چپ ہو گیا. میں نے کہا جی کیوں؟ نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی نماز پڑھ لیتا ہوں کبھی کبھی. تو آپ روزہ بھی رکھتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیں آپ مجھ سے وہ سوالات کر رہے ہیں جو فرشتہ قبر میں پوچھے, آپ زندگی میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہتے نہیں نہیں وہ ہم آپ کے ساتھ رشتہ داری کرنے کا سوچ رہے تھے, تو آپ خالد سہیل کے دوست ہیں. میں نے کہا یار آپ نے اس کا کیا جواب دیا, آپ کو وہ دوست ہو, میں ہوں ان کا. اچھا اسی طرح بشانی صاحب کے ساتھ بھی تھا ہمارا تعلق. وہ اسٹیبلشڈ لیفٹسٹ تھے اور ترقی پسند تھے. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ یہ تم مسلمان ہو نا؟ میں نے کہا جی اب میں شکیلہ میں بالکل مسلمان ہوں, آپ یقین کریں. لیکن کمال کی خاتون تھیں اور وہ ایسی ایک انہوں نے شفقت کا وہ اظہار کرتی. اچھا پھر میری ان کے ساتھ میسیجنگ بہت ہوتی. میں کچھ عرصے کے لیے چلا بھی گیا تھا پاکستان, تو ان کا مجھے میسیج ایک دن آیا, اچھا تم ایسا کرو میری فیس بک پہ جاؤ, وہاں انور سین رائے نے جو کمنٹ کیا اس پہ تم اپنی رائے دو. میں نے کہا جی بہتر میں بھی دیتا ہوں. میں نے اس پہ کمنٹ لکھنا شروع کر دیا. اچھا اب میری بات سنو, میں تمہیں نظم بھیج رہی ہوں, مجھے بتاؤ یہ نظم ہے یا نہیں. میں نے کہا جی میں آپ دکھائیے مجھے, میں دیکھ لیتا ہوں. میں نے وہ نظم دیکھی, ہاں ہاں میں یہ بہت اچھی نظم ہے. میں نے کہا تو کہتی ہیں کیا میں اسے فیس بک پہ لگا دوں؟ میں نے کہا جی لگا دیجیے. اچھا پھر میں نے ان سے کہا کہ ڈرتے ڈرتے میں نے ان سے کہا آپ مجھ سے اتنا وہ جو کر رہی ہیں وہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہتے تم نظم کے شاعر ہو. میں نے کہا جی بہت شکریہ آپ کا, تم اچھی نظم کہتے ہو, بٹ جیسے ڈانٹ کے نا کسی کو داد دے رہی ہے اور ڈانٹ کے داد, تم تو بہت اچھی نظم لکھتے ہو اور سنا تم صرف نظم کہتے ہو. میں نے کہا جی جی میں نظم ہی کہتا ہوں. تو وہ بہت عمدہ تخلیق کار تھی, سچی بات یہ ہے, اور باکمال تخلیق کار. اور بھاشانی جو ہے ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بات کروں گا. ذرا وقت ہمارا کیونکہ پاس مختصر ہے. عظیم, میں جب کینیڈا آیا تو سید عظیم مجھ سے کہنے لگے کہ آج بھاشانی صاحب سے ملنے چلے گئے. ان کا کون ہے بھاشانی صاحب؟ تو کہتے ہیں یہ لیفٹسٹ ہیں اور NSF کے ساتھ تعلق تھا, اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے, یہ وہ فلاں. تو میں نے کہا یہ لیفٹ کی پالیٹکس اب پاکستان میں یہاں کینیڈا میں کر, میں نیا نیا آیا تھا, مجھے 3 4 5 روز ہوئے تھے شاید. کہتے ہیں یہاں پہ لیفٹ کی. تو میں نے کہا یہاں کی آ کے لیفٹ کی پالیٹکس کیوں کر رہے ہیں یہاں پہ, کیا تک بنتا ہے اس کا؟ میں نے کہا یہ جو لوگ ہیں نا لیفٹسٹ یہاں کے, ان کا ایک مسئلہ ہے. میں نے سید عظیم سے کہا, کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا یہ جب ہجرت کر لیتے ہیں تو اس ملک میں آ کر یا کسی بھی ملک میں جانے کے بعد وہ ایک مارکسی گلٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو کرنا تھا وہ کر نہیں پائے. تو میں نے کہا یہ اس لیے کر رہے ہیں پالیٹکس. کہتے ہیں چلیں آپ مل لیں, ملاقات کر لیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے ہیں بھاشانی صاحب. بھاشانی صاحب سے میری ملاقات ہوگی, میں گیا, ہماری جو گفتگو ہوئی, میں آپ یقین جانیے اتنا کمیٹڈ آدمی میں نے بہت کم دیکھا. وہ ظاہر ہے میرے والد کو جانتے تھے. وہ میرے والد سے میں نے پوچھا ایک دفعہ اپنے والد سے کہ آپ نے زندگی میں
کیا ایسا کام کیا جو جس پہ آپ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہو ایز ترقی پسند؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تانگا بانوں اور خاکروبوں کی ہڑتال کروائی تھی. تو میں نے کہا اچھا، تو آپ اس پہ بہت پراؤڈ ہے. یعنی ہم جیسے ہوتے نا انگلش میڈیم میں پڑھنے والے بچے، ان کے لیے ہمارے لیے بڑی عجیب سی بات تھی کہ یہ ہمارے والد کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ اسی طرح کا بندہ مجھے وہ نظر آیا حمید بھاشانی. کمال کا کمیٹیڈ آدمی تھا، اور اس بندے نے ہم دیکھتے رہے اس کے ساتھ ہم نے کام کیا. ہم نے وہ پھر فیض میلہ کا کام شروع ہو گیا، تو وہ ہم نے 2-4 میلے کیے اور وہ بڑے اچھے گئے. ہمارے یہاں پہ ہم نے باقاعدہ ایک موومنٹ کی شکل اختیار کر کے تھی، بلکہ عسکری یا یہیں پہ موجود ہیں. تو عسکری نے وہ فیض صاحب کی نظم جو تھی وہ کمپوز کی، اور انہی کے گاؤں کا جو ایک افریقہ کا تھا، ہاں آ جاؤ افریقہ، اس پہ ایک رقص بھی پیش کیا گیا. اور وہ بڑی عجیب اچھی، بلکہ میں کہتا ہوں وہ 700-800 بندہ تھا وہاں پہ، اور بہت اسے انجوائے کیا گیا. تو ہم نے ایک باقاعدہ موومنٹ کی صورت اختیار کر لی تھی، اور مجھ سمیت جتنے مارکسی تھے، جتنے لیفٹسٹ تھے، ہماری ایک تشفی ہونی شروع ہو گئی تھی کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم جو چھوڑ کے آگے وہ کیا وہ چھوڑا ہے ہم وہ گلیاں، وہ کہانی جو تھی کہ یار ہم نے وعدے کیے تھے لیفٹ کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ، وہ شاید ہمیں پورے ہوتے نظر آنے شروع ہو گئے تھے. ہم نے بہت کام کیا. میں نے اور بھاشانی صاحب نے کوئی میرے خیال 200-400 پروگرام کیے ٹی وی کے لیے کرنٹ افیئرس پہ، اور مجھے پروگرام کچھ یاد بھی ہیں. اور ہم نے ایک طے کیا تھا، تو ہم نے طے یہ کیا ایز اے براڈ کاسٹر، میں ظاہر میری بیک گراؤنڈ ہے پاکستان ٹیلی ویژن سے، تو ہم نے کہا کہ ہم بیڈ کاپ اور گڈ کاپ کھیلیں گے. میں نے بھاشانی صاحب سے کہا، کہتے ہیں اچھا. میں نے کہا میں پرو پاکستان ہو جاؤں گا اور آپ پرو انڈیا. تو ہم نے باقاعدہ پلان کر کے نا ممتاز صاحب ہم نے شروع کی پروگرام. مجھے بہت گالی پڑتی تھی انڈین سے، اور وہ آ جاتے تھے وہ سوشل میڈیا پہ، تو بھاشانی صاحب کو بھی پاکستانی گالی دیتے تھے. ہم ایک دن بیٹھے کافی پی رہے ہیں دونوں، تو میں نے کہا بھاشانی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کچھ نہیں، ہم دونوں بڑے شوق سے گالیاں کھا رہے ہیں، آپ بھی کھائیے میں بھی کھاؤں گا. لیکن سچی بات ہے کہ وہ لوگ ہمارا سرمایہ تھے. سچی بات یہ ہے، عظیم لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، اور ہم ان کے جانے پہ غمگین تو ہیں. ظاہر وہ جسمانی طور پہ موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا کام ہمارے ساتھ. سچی بات یہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ